پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان رجیم کے 274 اہلکار ہلاک، 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 115 ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 74 سے زائد چوکیوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، کابل، قندھار، پکتیا اور خوست میں فضائی حملوں میں 22 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا۔ جہاں بھی حملہ ہوا، پاکستانی افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ آپریشن میں اب تک پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ 53 مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو پسپا کیا گیا۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long, that آپ نے چوز کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان، یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے۔ ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے، اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مقاصد کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا۔ ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان طالبان فیصلہ کر لیں انہیں پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں یا دہشت گردوں سے۔ ہماری چوائس واضح ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ There can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، جو بھی سیاسی نظریات ہوں، تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما متفق ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ۔ عسکری قیادت نے وزیراعظم کو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنۃ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ کہا، پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کے خلاف اعلان جنگ۔ افغان طالبان حکومت کو واضح پیغام میں کہا کہ اب دمادم مست قلندر ہوگا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، مگر طالبان نے افغانستان کو بھارت کی کالونی بنا دیا، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطے۔ بلا اشتعال افغان جارحیت پر پاکستان کے موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت مسلح افواج کی کامیاب کارروائیوں کا ذکر کیا۔ سعودی اور ترک وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان افغانستان کشیدگی میں کمی کے لیے ترکی متحرک۔ ترک وزیر خارجہ کی پاکستان اور افغان ہم منصب سے گفتگو۔ قطر اور سعودی وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔
افغانستان نے جنگ چھیڑ کر 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کی بات چھیڑ دی۔ ترجمان طالبان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ افغانستان پہلے بھی امن کے لیے پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے اور اب جاری لڑائی کے تنازع میں بھی سمجھتا ہے کہ تنازع کے حل کا راستہ مذاکرات ہی میں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتار نے کہا ہے کہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی۔ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان واقعات نے پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے براہ راست روابط بے نقاب کر دیے۔ پاک افغان کشیدگی پر چین کا اظہار تشویش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین اپنے سفارتی ذرائع سے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ قطر اور ایران کی بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران گفتگو میں سہولت کے لیے ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا دونوں ملکوں پر عالمی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل ناصر منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہے۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج پاکستان جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ سینیٹر شہری رحمان کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ جو کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا اسے بھرپور، سخت اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوئی بھی کوشش پاکستانی قوم کے وقار پر براہ راست حملہ تصور ہوگی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے سفارتکاری کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا لیکن اسے جواب دینے پر مجبور کیا گیا۔ افغانستان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ افغانستان میں 22 دہشت گرد تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک افغان بارڈر کی صورتحال پر پولینڈ میں یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ کو بریفنگ۔ بین الاقوامی خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعاون بڑھانے پر زور۔ قانونی امیگریشن کے فروغ کے لیے پولینڈ سمیت 5 یورپی ممالک کا پاکستانی شہریوں کو نوکریاں دینے پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر پاکستان کو خراج تحسین۔ حکومت اور اپوزیشن کا پہلا رابطہ۔ محمود اچکزئی اور رانا ثناء اللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے ایجنڈے پر مشاورت۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بھی بات چیت۔ صحافی کے سوال پر کہ رانا ثناء اللہ نے مذاکرات کے معاملے پر کیا رد عمل دیا تو محمود اچکزئی بولے رانا ثناء اللہ زندہ باد۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور مختلف کیسز پر بات چیت۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے اور کیسز پر بات ہوئی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، کئی افغان پوسٹوں کا کنٹرول حاصل کر کے قومی پرچم لہرا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مومن سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان نے کہا کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ خوارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں۔
जो क्रॉस करेगा रुस्वा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा, अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन से मुल्क में दहशतगर्दी का कलाकमा होगा। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पहले भी जारियत करने पर अफगानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी ऐसा ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद ही सूरत हाल से निमटना है। एक और बयान में कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक अफगान कशीदगी के तनाज़ुर में मुतालिका इदारों से मुसलसल राबते में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 7वीं सालगिरह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सरबराहान बहरिया और फजाइया का मुश्तरका पैगाम। कहा, ऑपरेशन 27 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। भारत की बिला इश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब था। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। इस ऑपरेशन में मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऑपरेशनल महारत और तैयारी का मुजाहरा किया। मज़ीद जारियत को मौसर तरीके से रोका गया और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि दुश्मन ने 7 साल कबल तारीखी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करके गलत अंदाजा लगाया। पाक फजाइया के दिन की रोशनी में मौसर जवाब ने बर्तरी का जोन तोड़कर काबिल एतमाद दिफाई तवाज़ुन बहाल किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 7 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फजाइया में जदीद जंगी और मावन सलाहियतें शामिल की। मई 2025 में मार्का हक के दौरान पाक फजाइया ने पहली बार मुकम्मल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कामयाबी से अंजाम दिए। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक फौज ने अफगान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और उसकी प्रॉक्सीज को एक बार फिर धूल चटाई है। अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बन चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तानी कौम बातचीत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया तो मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है।